سورۃ الذاریات، سورہ ذاریات کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ ذاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ ذاریات نام رکھنے کی وجہ، ذاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا۔ سورہ ذاریات کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے مخالف چیزوں جیسے شرک، نبوت کی تکذیب اور حشر و نشر کے انکار کی نفی کی گئی ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ قرآن مجید آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور اسے عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ نمبر 2، کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر فرمائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے سے منع فرمایا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ منکرین سے منہ پھیر لیں اور متقی لوگوں کو نصیحت کریں۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ انہیں پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ بتایا گیا کہ تمام مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ نیز کفار و مشرکین سے قیامت کے دن شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا اور انہیں دنیا میں سابقہ امتوں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ قاف کے ساتھ مناسبت، سورہ ذاریات کی اپنے سے ماقبل سورت قاف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور سورہ ذاریات کی ابتدا میں قسموں کے ساتھ فرمایا گیا کہ لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے یہ سچا ہے اور اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاف میں جن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، ان کا سورہ ذاریات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ترجمہ، بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ والذاریات ذروا، خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی، دوسری آیت میں بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں اور گھٹاؤں کی قسم ارشاد فرمائی، تیسری آیت میں پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم ارشاد فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے پر مامور کیا ہے اور عالم کے نظام میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر سہولت کے ساتھ چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے شہروں میں اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کی قسم ارشاد فرمانے کا اصلی مقصود اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو بیان فرما کر ارباب دانش کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان میں غور کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے عجیب و غریب امور پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا فرمانے پر بھی بے شک قادر ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ ترجمہ، بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ انما توعدون، بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں، بدلیوں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم یاد کر کے فرمایا کہ اے لوگو،
بے شک مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کی جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب کی جو وعید سنائی جا رہی ہے، وہ ضرور سچ ہے اور اس میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے، اور بے شک قیامت کے دن انصاف ضرور ہونا ہے اور حساب کے بعد نیک اور برے اعمال کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف۔ ترجمہ، راستوں والے آسمان کی قسم تم طرح طرح کی بات میں ہو۔ والسماء ذات الحبک، راستوں والے آسمان کی قسم۔ اس آیت کے آخری لفظ ذات الحبک کا ایک معنی ہے زینت والا اور دوسرا معنی ہے راستوں والا۔ ان دونوں معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حسن و جمال والے آسمان کی قسم جسے ہم نے ستاروں سے مزین فرمایا، یا سیاروں کی گردش کے راستوں والے آسمان کی قسم۔ اے اہل مکہ، تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں مختلف باتوں کے قائل ہو۔ کبھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر، کبھی کاہن اور کبھی مجنون کہتے ہو، معاذ اللہ تعالی۔ اسی طرح قرآن کریم کو بھی کبھی جادو بتاتے ہو، کبھی شعر، کبھی کہانت اور کبھی اگلوں کی داستانیں کہتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک۔ ترجمہ، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جو اوندھا ہی کر دیا گیا ہو۔ یؤفک عنہ، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ وہ ایمان لانے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے کہ تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، وہ تو شاعر ہیں، جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں کہتے کہ وہ شعر ہے، جادو ہے اور جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہوں۔ آپ پر اور اس قرآن پر ایمان لانے سے اسی کا منہ پھیر دیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہی ہدایت سے منہ پھیر دیا جانا ہو۔ جو ازل سے ہی محروم ہے وہی اس سعادت سے محروم رہتا ہے اور وہی بہکانے والوں کے بہکاوے میں آتا ہے۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ ترجمہ، جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو۔ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ قتل الخراصون، جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو جہالت کے نشے میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حصول علم کے ارادے سے نہیں بلکہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے طور پر پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب آئے گا۔ کفار نے جس انداز میں سوال کیا تھا اسی کے مطابق انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کا دن وہ ہوگا جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان سے فرمایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو۔ یہ وہی عذاب ہے جس کے آنے کی تم جلدی مچاتے تھے اور دنیا میں مذاق اڑاتے ہوئے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لے آؤ جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے خود بڑے پرجلال انداز میں کفار کو ان کی گستاخی کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ ترجمہ، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار۔ کفار کا انجام بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ ان باغوں میں ہوں گے جن میں لطیف چشمے جاری ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے راضی خوشی قبول کرتے ہوں گے۔ بے شک وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں نیک کام کرتے تھے، اسی لیے انہیں یہ عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ نیک اعمال آخرت کی عظیم کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال
آخرت کی عظیم کامیابی یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور نیک اعمال کی کثرت کرے تاکہ دنیا و آخرت کی سرفرازی نصیب ہو۔ نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور مصروف ہو جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور ذکر کی کثرت سے اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان تعلق پیدا کر لو۔ اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ طور پر صدقہ دیا کرو تو تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ ترجمہ، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، اور اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ رات کا آخری حصہ مغفرت طلب کرنے اور دعا مانگنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کرنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ ترجمہ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق تھا۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ مانگنے والوں سے مراد وہ ہے جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ ہے جو حاجت مند ہو اور حیا کی وجہ سے سوال بھی نہ کرے۔ پرہیزگاروں کی 4 صفات، اس آیت سے پرہیزگاروں کی 4 صفات معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ان کے مال میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہر قسم کے فقیر کو دیتے ہیں چاہے اسے پہچانتے ہوں یا نہیں۔ نمبر 3، ان کا دینا سائل کے مانگنے پر موقوف نہیں، وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور تلاش کر کے ان مساکین کو بھی دیتے ہیں جو حیا اور شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکیں۔ نمبر 4، وہ فقیروں کو دے کر ان پر اپنا احسان نہیں جتاتے بلکہ اپنی کمائی میں ان کا حق سمجھتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مال قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفي الأرض آيات للموقنين۔ ترجمہ، اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی الارض آیات، اور زمین میں نشانیاں ہیں، یعنی زمین میں پہاڑ، دریا، درخت، پھل اور نباتات وغیرہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، زمین میں اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون۔ ترجمہ، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذاتوں میں، یعنی تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں جن میں غور و فکر کر کے تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ اور جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اے کافروں، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ارشاد فرمائے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے کہ اسی طرف سے بارش نازل کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور آخرت کا وہ ثواب و عذاب بھی آسمان میں لکھا ہوا ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ ترجمہ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ فورب السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے نے اسے اسی زبان میں بیان کیا ہے جو تم بولتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک تم سے جو آخرت کے ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ترجمہ، اے حبیب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ حل اتاکا، اے محبوب، کیا تمہارے پاس آئی؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ کے پاس ان فرشتوں کی خبر آئی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے۔ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہ واقعہ پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں بھی گزر چکا ہے۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ ترجمہ، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام، ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس آئے، جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔
یا آپ نے دل میں فرمایا کہ میں ان سے واقف نہیں؟ منکر بمانا اجنبی ہے، اس لیے قبر کے فرشتوں کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ آیت اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، سلام بڑی پرانی سنت ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں بھی تھی، بلکہ حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نمبر دو، آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، خاص سارے لوگ سلام کریں یا ان میں سے ایک، ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب نے سلام کیا۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ ترجمہ، پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ نہ ڈرے، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فراغ الی اہلہ، پھر ابراہیم اپنے گھر گئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بھون کر لے آئے، پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے کھائیں، اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ ترجمہ، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی مانج عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی تو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا چلاتی ہوئی آئی اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو 90 یا 99 برس کی بوڑھی ہے اور اس کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب عز و جل نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ترجمہ، ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ قال، ابراہیم نے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے فرشتوں کیا تم صرف بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی کام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جن پر آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے کہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ ترجمہ، تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، فاخرجنا، تو ہم نے نکال لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس شہر پر عذاب آیا جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے، تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، اور اس شہر میں ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے نجات پائی ان کی تعداد 13 تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً، اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ان لوگوں کے لیے باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان لوگوں جیسے افعال کرنے سے باز رہیں۔ اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے شہر تھے، یا وہ پتھر تھے جن سے وہ ہلاک کیے گئے، یا وہ کالا بدبودار پانی تھا جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ لواطت کرنے اور اس کی ترغیب دینے والوں کے لیے نشان عبرت۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس جرم کی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئی اور دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، وہ مردوں کا آپس میں اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا۔ ان کے دردناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو فی زمانہ مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے اور اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ تقریبات منعقد کرنے اور اسے قانونی جواز مہیا کرنے میں مصروف ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ ترجمہ، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی رکھی ہے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان روشن معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا جو آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش فرمائے، تو فرعون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور ان کی شان میں یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر یا دیوانے ہیں جو مجھ جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ترجمہ، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا۔ ارشاد فرمایا کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور اس وقت اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر اعتراضات کیے۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ ترجمہ، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ وفی عاد، اور عاد میں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کو ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی اور یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی، اور یہ ہوا آدمی، جانور یا دیگر اموال میں سے جس چیز کو بھی چھو جاتی تھی تو اسے ہلاک کر کے ایسا کر دیتی تھی کہ گویا وہ مدتوں کی ہلاک شدہ اور گلی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اس حلقے یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا بھیجی۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ترجمہ: اور سمود میں نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. وفی ثمود، اور ثمود میں. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود کو ہلاک کرنے میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں. جب انہوں نے اپنے رب عز و جل کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دی تو ان سے فرمایا گیا کہ 3 دن تک دنیا میں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے. اور جب 3 دن گزر گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا اور وہ ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے. اور عذاب نازل ہونے کے وقت نہ وہ کھڑے ہو کر بھاگ سکے اور نہ ہی وہ اس سے بدلہ لے سکتے تھے جس نے انہیں ہلاک کیا. وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، یعنی ہلاک کی جانے والی ان قوموں سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. اور انہیں ہلاک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے کفر اور گناہوں پر قائم رہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ترجمہ: اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں. اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے اتنی وسعت دینے والے ہیں کہ زمین اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے کہ ایک وسیع و عریض میدان میں گیند پڑی ہو. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اپنی مخلوق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا کہ زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے. نیز نہ تو لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے اور نہ پانی کی طرح پتلی کہ مخلوق اس میں ڈوب جائے. یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائیں. ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائیں، جیسے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، خشکی اور تری، گرمی اور سردی، جن اور انسان، روشنی اور تاریکی، ایمان اور کفر، سعادت اور بدبختی، حق اور باطل، نر و مادہ وغیرہ. اور یہ قسمیں اس لیے بنائیں تاکہ تم ان میں غور کر کے یہ بات سمجھ سکو کہ ان تمام قسموں کو پیدا کرنے والی ذات واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، لہذا صرف وہی عبادت کا مستحق ہے. فی زمانہ سائنس کی تحقیق سے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ درخت اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ 2 قسمیں ہیں. جب نر درخت سے ہوا لگ کر مادہ درخت کو چھوتی ہے تو پھل زیادہ آتا ہے. اگرچہ نر درخت دور ہو، ان چیزوں کی بھی نسل ہے مگر نسل کا طریقہ جدا گانا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ترجمہ: اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بھاگو. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دے کہ جب عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اے لوگو، تم کفر سے ایمان کی طرف،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور اس کے علاوہ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرو تاکہ تم اس کے عذاب سے نجات پا جاؤ اور اس کی طرف سے ثواب حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر اور نافرمانی پر اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ ترجمہ، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ کذالک، یوں ہی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے آپ کی قوم کے کفار نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور مجنون کہا، ایسے ہی جب کفار مکہ سے پہلے لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی رسول تشریف لایا اور اس نے اپنی قوم کو مجھ پر ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے کی دعوت دی تو ان کے بارے میں بھی کفار نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ سابقہ کفار نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے رہنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور نافرمانی کی علت دونوں میں ہے اس لیے یہ گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے اور اسی چیز نے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے پر ابھارا، لہٰذا آپ اپنی قوم کے جھٹلانے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے غمزدہ نہ ہوں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ترجمہ، تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فتول عنہم، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں کیونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے اور اسلام کی دعوت اور ہدایت دینے میں انتہائی محنت کر چکے، اور آپ نے اپنی کوشش میں معمولی سی بات بھی نہ چھوڑی، تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے دو فوائد۔ آیت نمبر 55 سے معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے سمجھایا جائے اس کے بارے میں امید ہوتی ہے کہ وہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ سمجھانے اور نصیحت کرنے کے ان فوائد کو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا اصل مقصد، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ ترجمہ، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ ترجمہ، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ عادت کریمہ ایسی نہیں ہے جیسی بندوں کی اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ ہے، کیونکہ بندے اپنے پاس غلام اور نوکر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ معاشی معاملات میں ان کی مدد کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رزق یا کسی بھی معاملے میں بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور سب کی روزی کا کفیل بھی وہی ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کے لیے کھانا دیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، وہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، اسی لیے مخلوق تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور رزق پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، سب کو وہی دیتا ہے اور سب کو وہی پالتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ ترجمہ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بے شک ان ظالموں کے لیے، ارشاد فرمائے کہ بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایسے ہی عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے سابقہ امتوں کے کفار کا عذاب اور ہلاکت میں حصہ تھا، جو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹلانے میں ان کے ساتھی تھے۔ لہٰذا اگر میں نے ان سے قیامت تک کے لیے عذاب مؤخر کر دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے عذاب نازل کرنے کی جلدی نہ کریں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔